درود شریف پڑھ لیں سب ساتھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ترجمہ: سورہ بقرہ پہلا پارہ چوتھا رکوع۔ فتلقى آدم من ربه، پس ملاقات کی آدم علیہ السلام نے من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات کے ذریعے، فتاب علیہ، پس ان کی توبہ قبول ہوئی، انہ هو التواب الرحیم، بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا اتر جاؤ تم سب کے سب یہاں سے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جو شخص بھی اتباع کرے گا ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، پس ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان کے اوپر غم ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا، اور جھٹلایا، بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہی ہیں وہ لوگ جو دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیت کریمہ کے اندر جو تلاوت کی گئی ہیں، اپنے بندوں کو بہت سی اہم باتوں کا پیغام دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آیت پاک سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سے پچھلے درس کے اندر کن باتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ جو لوگ مسلسل تفسیر کے اندر حاضر ہیں یا گزشتہ ہفتے موجود تھے، ان کے ذہنوں میں بات ہوگی، بات چل رہی تھی دنیا کے اندر سکون اور اطمینان کی۔ پھر اللہ کی توفیق کے ساتھ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ خصوصاً میں نے ایک بات تو آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں ذکر کی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا آپ کے سامنے آقا علیہ السلام کے فرمان کو پیش کیا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کے مانند ہے۔ دنیا کے اندر آنے کے بعد پریشانیاں، الجھنیں، ٹینشنیں، اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز، یہ سب چیزیں دنیا کی زندگی کے اندر شامل ہیں۔ اگر کسی کو تھوڑا سا سکون مل جائے وقتی طور پر، رہنے کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، اچھے بچے مل جائیں، اچھی بیوی مل جائے، اچھا گھرانہ مل جائے، اچھے پڑوسی مل جائیں، اچھے رشتہ دار مل جائیں، تو یہ اس کی خوش نصیبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مزید کرم کی بات ہے، اس کے کرم کی بات ہے۔
ورنہ تو دنیا کا تو عالم یہ ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے، دنیا کے اندر رہنے والا مومن بندہ مسافر ہے، اور دنیا کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جب آدمی قید خانے میں ہوتا تو جیسے روکھا سوکھا مل جائے پیٹ بھرتا، بس وہاں عیش و آرام نہیں مانگتا ہے۔ سونے کے لیے اگر اس کے پاس میں کوئی کمبل کوئی چادر مل جائے تو بہت غنیمت کی بات ہے، ورنہ تو کبھی کبھی وقت یہ بھی آتا ہے کہ ننگے فرش پر ایسے ہی لیٹنا پڑ جاتا ہے قید خانے۔ یہ کرم کی بات ہے۔ اصل مسئلہ اس درس کو ہم نے بھلا دیا، یہ سبق ہم بھول چکے ہیں بہت پہلے۔ اسی بنیاد پر نقصان یہ ہوا کہ ہمارے اندر ناشکری پیدا ہوئی اور شکر کا مادہ ختم ہو گیا۔ اس سبق کو ہم نے بھلا دیا، جو سبق میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو پڑھا کر کے گئے تھے۔ یوں کہا تھا کہ میرے امتیوں، اے ایمان والو سنو، دنیا میں تمہارے لیے سکون نہیں ہے، اللہ نے سکون تو تمہارے لیے جنت کے اندر رکھا۔ نہ وہ ذہنی پریشانی ہوگی، نہ جسمانی پریشانی ہوگی، نہ کھانے کی پریشانی ہوگی، نہ پینے کی پریشانی ہوگی۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها آمنین۔ قرآن کریم بیان فرماتے کہ وہاں ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی۔ ایک سریلی آواز نکلے گی جب ہوائیں چلیں گی، اور جنت کے درختوں کے اندر سے ایک آواز نکلے گی، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، ایک سریلی آواز نکلے جس کے اندر سلامتی کی جھلک ہوگی۔ آج یہ سبق ہم نے بھلا دیا ہے۔ جس کی زبان پر دیکھو واویلا ہے، شکایت ہے، بڑی پریشانی کا سامنا۔ مولوی صاحب بس دعا فرما دیجیے، بہت پریشانی، بس مت پوچھئے کیا حال ہے، جیسے جیسے گزارا ہو رہا ہے۔ دیکھو گے تو اللہ کا شکر ہے، گھر کے اندر راشن بھی ہے، پہننے کے لیے 10-5 جوڑی کپڑے بھی ہیں، گھر بھی عالیشان ہو، لیکن زبان پر شکوہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ناشکری کی باتیں مت کرو، ورنہ تو قرآن کا پیغام دوسرا بھی اتر چکا، وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور زیادہ عطا کروں۔ یہ تو دنیا کا بھی اصول ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، آپ کوئی کسی کے ہاں نوکری کر رہا ہو، کوئی کسی کے ہاں ملازمت کر رہا ہو، ملازم آدمی اپنے مالک کی، نوکر آدمی اپنے آقا کی، اگر پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کر دے کہ نہیں اللہ کا شکر، پریشانی اس کو کئی ساری ہے، لیکن وہ پیٹھ پیچھے کبھی زبان پر شکوہ نہیں لاتا۔ کسی نے جا کر کے اس کے مالک کو کہا، صاحب تمہارا نوکر بڑی تعریف کر رہا تھا، تمہاری دکان پہ جو فلاں آدمی ملازم ہے وہ تمہاری بڑی اچھی بات کر رہا تھا کہ ہمارے جو بھائی صاحب بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، اس کے دل میں تمہارے لیے ایک جگہ بن جائے گی، وہ دل میں تمہیں اتار لے گا۔ میرا رب تو رب کریم ہے وہ رب رحیم ہے، اگر اس کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو جو پریشانیاں ہیں نا، جو دھکے کھاتے ہیں، مولوی صاحب کوئی دعا بتا دیں، مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں، مولوی صاحب دعا فرما دیں، حضرت دعا، تو ان دعاؤں میں بھی اثر ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اثر یہ ہے جو قرآن بیان فرماتا ہے، وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو یہ کرامن کاتبین جو فرشتے تمہارے سامنے ہیں، تمہارے ساتھ رہتے ہیں، یہ لکھتے ہیں، تمہاری زبان کا ایک ایک جملہ لکھتے ہیں، اور یہاں تک لکھتے ہیں، قرآن بیان فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے کوئی تلفظ نہیں کرتا، لیکن لکھنے والے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ یہ اعمال نامہ رب کے سامنے پیش ہوتا ہے، میرے رب کے سامنے فرشتے جا کے تعریف کرتے ہیں، اے رب کریم تیرے فلاں بندے نے، تو نے تو اس کو کاروباری پریشانی دی، تو نے اس کو جسمانی پریشانی دی، گھر میں بھی فاقوں کی بعض مرتبہ نوبات آ گئی، لیکن اس نے کبھی شکوہ نہ کرا، جو بھی ملا ہمیشہ تیرا شکر ادا کر کے کہا نہیں نہیں اللہ کا شکر ہے، بہت اللہ کا شکر ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے نا تو قرآن کا وعدہ کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو جب روزی دینے پر آتا تو بغیر حساب و کتاب کے دیتا۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا، حالات کو پڑھا ہوگا کہ صاحب فلاں آدمی کا کیا پوچھے گا، اتنی دولت ہے، اسے خود کو پتہ نہیں کہ کتنی دولت ہے اس کے پاس، کیا ہے یہ،
فرمائے کہ شکر کا مادہ پیدا کریں، ناشکری چھوڑیں۔ شکر کا مادہ پیدا کریں، حالات چاہے جو آ جائیں، ناشکری نہیں، شکوہ نہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے میں چاہتا تو تجھے آنکھوں سے اندھا بنا دیتا، دولت تو تیرے پاس ہوتی، لیکن ایک نگاہ اپنے بنائے ہوئے گھر کو دیکھ نہیں سکتا تھا تو۔ میں چاہتا تو تجھے کانوں سے بہرا بنا دیتا، دولت تو تیرے پاس ہوتی، اولاد تو تیرے پاس ہوتی، لیکن میٹھی میٹھی محبت بھری زبان سے تیری معصوم اولاد جو تجھے باپ کہہ کر پکارتی، کبھی ابو کہہ کر کے پکارتی، کبھی امی کہہ کر کے پکارتی، اگر میں تیرے کانوں کی سننے کی صلاحیت لے لیتا تو تیرے اندر مجال نہ تھی تو ان کی آواز میٹھی زبان سے سن لیتا۔ باپ کی آدھی تھکان اتر جاتی ہے جب بچے پیار اور محبت کی زبان سے بات کرتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک پاپڑ پیلنے والا باپ، صبح سے شام تک محنت مزدوری کرنے والا باپ، جب بچوں میں رات کو آتا تو آدھی تھکان ان کی زبان سے سننے کے بعد آدھی تھکان اتر جاتی ہے۔ کس چیز کی پریشانی؟ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں سلامت بنائی، اللہ نے سننے کے لیے کان سلامت بنائے، اللہ نے بولنے کے لیے زبان سلامت بنائی۔ یہ رب کریم کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ اللہ فرماتا میری کس کی نعمتوں کو تم یہاں شکر کرو گے۔ قرآن نے دوسری جگہ بیان فرما فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کس کس نعمت کی نہ شکر، کس کس کو کرو گے؟ بے ساختہ کہنا پڑے گا۔ دنیا کے کارخانے کے اندر اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی ہے۔ وہ نظام قدرت، وہ نظام اللہ کا، وہ قانون اللہ کا، وہ نظام اللہ کا، جو رب چلاتا ہے نا وہ جانتا ہے کس نظام کو کیسے لے کر کے چلنا، وہ جانتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کرنے کے بعد اب جہاں سے آج کی تفسیر ہے بیان فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ قرآن بیان فرما فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، پس ملاقات کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ جو لوگ مسلسل درس کے اندر آ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں بات ہوگی، بات چل رہی تھی آدم علیہ السلام کے دنیا میں اتارے جانے کا فیصلہ اور آدم علیہ السلام کی لغزش، جو بھول، دونوں میں فرق ہوتا ہے، ایک ہوتا گناہ، ایک ہوتا بھول، جس کے بارے میں قرآن نے بیان فرمایا نا، کیا فرمایا؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرمانا ہماری بھول پر۔ بھول پر پکڑ نہیں، گناہ پر تو پکڑ ہوتی ہے، گناہ پر تو پکڑ ہوتی ہے، بھول پر پکڑ نہیں ہے۔ اگر بھول پر پکڑ ہوتی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہے، جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، اللہ اس پر پکڑ نہ فرمانا، پر ہوتی نہیں ہے پکڑ۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمائے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی حیثیت کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق۔ بھول جانا یہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے، بھول مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اپنے وقت کا مفسر، اپنے وقت کا محدث، اپنے وقت کا مفتی اور ایک رکشہ چلانے والا، پلے داری کرنے والا، بھول تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، باپ سے بھی ہو سکتی ہے، ماں سے بھی ہو سکتی ہے، بیٹے سے بھی ہو سکتی ہے، استاد سے بھی ہو سکتی ہے، شیخ سے بھی ہو سکتی ہے، امام سے بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی مجرم ہے، بھول ہو گئی بھائی، بھول چوک ہو سکتی ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، کوئی جرم نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ اسی بنیاد پر آپ نے دیکھا ہوگا نمازوں کے اندر کہ کبھی کبھی ہم نیت باندھتے ہیں تو ذہن بھول چوک میں چلا جاتا ہے، اور ایسی بھول ہوتی ہے کہ خیالات کی دنیا میں گھسے اور پوری نماز ہو گئی، یہ بھی نہ پتہ چلا کب ہوئی نماز، کب ہوئی سلام۔ جب سلام پھیرتے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نماز کے اندر موجود تھے۔ تو قرآن نے بیان فرمایا اس کو، اب سلسلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کے کہ آدم علیہ السلام کا پھر کیا ہوا جب نکالا گیا۔ اب آدم علیہ السلام نہ کسی یونیورسٹی سے پڑھ کر کے آئے تھے، نہ کوئی ڈگری ہولڈر تھے، کچھ نہیں تھے نا، وہ تو اتنے ہی تھے جتنا اللہ نے نواز دیا تھا، کوئی تعلیم یافتہ نہیں، انسانیت کا کوئی وہ نہیں تھا۔ قرآن کریم بیان فرماتا فَتَلَقَّى آدَمُ، پس آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے چند کلمات سکھلا دیے، پس ملاقات کی آدم علیہ السلام نے چند کلمات کے ذریعے سے، فَتَابَ عَلَيْهِ، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ یعنی جو ان سے لغزش ہوئی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، لیکن وہ الفاظ کہاں سے لائیں؟ وہ رب کے لیے ہیں، جو رب کی شان الفاظ آ جائیں وہ الفاظ کہاں سے لائیں؟
تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو خود کہا کہ تم ان الفاظ کے ذریعے سے مجھ سے توبہ کرو تب میں تمہاری توبہ قبول کروں۔ ہوتا نا ایسا کبھی کبھی ہمارے ساتھ میں؟ کہاں دیکھا آپ نے؟ بتاؤں گا آپ کو، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ غلطی کر لیتا تو اس سے ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ بچہ غلطی کر لیتا تو استاذ کیا کہتے ہیں؟ کان پکڑو، کہو آج کے بعد میں نہیں کروں گا۔ کون سکھا رہا؟ غلطی معافی مانگنے کے الفاظ کون سکھا رہا ہے؟ ماں باپ سکھا رہے ہیں، استاذ سکھا رہا۔ بچے کو نہیں پتہ کہ میں اپنے استاذ سے معافی کیسے مانگوں، بچے کو نہیں پتہ کہ میں اپنے ماں باپ سے معافی کیسے مانگوں، ماں سے کیسے مانگوں۔ ماں ناراض ہو گئی، ابا ناراض ہو گئے، بات ہی نہیں کر رہے، وہ ادھر سے جا رہا ابو جی اماں جی وہ بات نہیں کر رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں ماں باپ؟ کان پکڑو اور کہو کہ آج کے بعد میں نہیں کریں گے۔ تو بچہ ایسے کہتا ہے جی آج کے بعد میں نہیں کریں گے، کہ بالکل نہیں، کہ بالکل نہیں۔ تو پھر اس کو کیا ہے؟ من جاتے ہیں۔ اللہ کو بھی اپنے بندوں سے ایسے ہی پیار ہے، اللہ کو بھی ایسے ہی پیار آیا۔ آدم علیہ السلام سے کہا آدم علیہ السلام اگر مجھے منانا چاہتے ہو، توبہ قبول کرانا چاہتے ہو، اپنی غلطی کی معافی چاہتے ہو تو ایسے کہو جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ قرآن کریم بیان فرماتا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس ملاقات کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات، چند کلمات کے ذریعے سے، فَتَابَ عَلَيْهِ، ان کی توبہ کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی، توبہ قبول ہو گئی۔ وہ کلمات کون سے تھے؟ وہ کلمات کون سے تھے؟ اس کے بارے میں بڑا اختلاف ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا واسطہ دے کر توبہ کی تھی، اس وجہ سے توبہ قبول ہو گئی۔ کوئی ان سے معلوم کرتا ہے کہ بھئی یہ واسطہ انہیں کہاں سے پتہ چلا، یہ محمد الرسول اللہ کا نام کہاں سے پتہ چلا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں کو جو بنایا گیا تھا، ان کو تودا بنایا گیا تھا اور ان کے جسم میں جان ڈالی گئی تھی، تو عرش الہی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھ لیا تھا، وہاں سے یاد کر لیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اس کلمے کے ذریعے سے توبہ چاہی تھی، قبول ہو گئی تھی توبہ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ضعیف روایت ہے، بہت قوی روایت نہیں ہے، قوی روایت نہیں ہے، ضعیف روایت ہے۔ مفسرین نے جس کی قوت کو بیان کیا، مفسرین نے جس کی تصدیق کی ہے، جن الفاظ کے متعلق مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہ الفاظ تھے جن کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ الفاظ کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ الفاظ تھے، یہ الفاظ تھے۔ ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ لیکن توبہ بھی توبہ ہونا، ہمیں توبہ نہیں آتی ہے کرنی، ہم سبق پڑھتے ہیں، یہ سبق پڑھاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کسی کو آرڈر دے رہے ہیں، کسی کو حکم دے رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ یہ کر دے، اللہ یہ کر دے، بہت تیز، اتنی فاسٹ زبان چلتی ہے کہ پتہ نہیں چل پاتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ دعا میں، توبہ میں دو چیزوں کا خصوصاً خیال رکھنا ہے اور تین چیزوں کا اس کے علاوہ خیال رکھنا ہے، پانچ چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ دعا کے اندر بنیادی چیز، بہت اہم چیز، اعلیٰ درجے کی چیز دعا میں کیا ہے؟ اپنا انداز، اپنے جملے، اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ بالکل بھکاری اور فقیر کے مانند ہوں، ایسا لگے دیکھنے سے کہ تم واقعی محتاج ہو اور کسی آقا سے کچھ مانگ رہے ہو۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہاتھ اوپر کو اٹھائے یوں کر کے مسئلہ، کبھی پنکھے کو دیکھا، کبھی لائٹ کو دیکھا، اور کبھی امام صاحب کو دیکھا کہ 3 منٹ سے زیادہ ہو گئی، ہاتھ ہی پھیرنے کا نام نہیں لے رہے، کسی کو کتنے ہی وہ ہے نہ تو دعائی لمبی کرانی ہے۔ ایسے دعا ہوتی ہے؟ یہ فارملٹی ہے، خانہ پوری ہے۔ دل کو سمجھا تو سکتے ہو لیکن دعا نہیں ہو سکتی ہے۔
دعا کے معنی آتے پکارنا۔ آپ در در پر ٹھوکریں کھانے والا بھکاری جو 2 سکے کے لیے 5 کے سکے کے لیے جب آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نا تو وہ ایسے نہیں کرتا کہ پڑوس والے کی بلڈنگ دیکھتا ہو، وہ ایسے نہیں کرتا کہ جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ ٹٹولتا ہو، نہیں، اس کا ہاتھ بھی پھیلا ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ بھی کیا ہے عجز انکساری ہوتی ہے، اس کی نگاہیں بھی ٹکٹکی باندھ کے آپ کے چہرے کو دیکھ رہے، آپ بھلے سے توجہ کریں یا نہ کریں اس کی طرف، لیکن وہ آپ کی طرف پورا متوجہ ہوتا کہ کب مالک کی توجہ میرے طرف ہو جائے اور کب سکہ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیں۔ آپ کام میں مشغول ہوتے ہیں، دنیا کے کاموں میں آپ کام کر رہے ہیں، کسی کام میں مشغول ہیں، وہ کہہ رہا بھائی جان ذرا دے دیجئے، بھائی جان کچھ دے دیجئے، آپ کام میں لگے 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ اگر اسے کھڑا رہنا پڑتا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ پورے الفاظ کے ساتھ بالکل بھکارانہ انداز میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا، جب آپ کی توجہ پڑتی ہے آپ کو جو بن پڑتا کبھی 5 کا سکہ کبھی 2 کا سکہ، جو بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اس کے ہاتھ پر رکھ دے تو وہ لے کے چلا جاتا ہے۔ وہ کریم تو ایسا داتا ہے جو کبھی غافل نہیں ہوتا، ہم ہی تو غافل ہو گئے۔ وہ اللہ تو علام الغیوب ہے جس کی صفت یہ ہے لا الہ الا هو الحی القیوم، لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ آیت الکرسی کے اندر آپ نے 12 پڑھا ہوگا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض۔ قرآن کریم بیان فرماتا اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، وہ زندہ ہے باقی رہنے والا ہے، لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، وہ کبھی سوتا ہی نہیں، وہ غافل نہیں ہوتا، کبھی اونگتا بھی نہیں ہے، وہ اللہ تو وہ ہے۔ کبھی اس رب سے ہم غافل ہوئے ہیں، وہ کبھی اس رب سے سچے دل سے مانگ کے تو دیکھو، اللہ کہتا میرے بندے اے میری طرف ایک قدم چل کے تو دیکھ، سینے سے نہ لگا لوں تو پھر کہنا، میری طرف قدم بڑھا کے تو دیکھ، موتی نہ بچھا دوں تو پھر کہنا، ہم رب سے کہاں مانگتے ہیں۔ تو ایک پیغام تو مجھے دعا کے تعلق سے یہ دینا ہے، دعا الفاظ کا نام نہیں ہے، دعا لمبے لمبے وقتوں کا نام نہیں ہے، دعا کس چیز کا نام ہے؟ دعا نام ہے دل کی کیفیت کے بن جانے کا۔ تمہارے دل کی لو جب اللہ سے لگ جائے تو یہ سمجھ لینا کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے میرے لیے۔ بڑی مشکل سا ہوتا ہے، بڑے نصیب والوں کو یہ وقت ملتا ہے دعا کی قبولیت کا۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نماز پڑھ لیں، تہجد کی نماز پڑھ لیں، دعا مانگتے مانگتے چند لمحوں میں دل کی کیفیت ایسی بنتی ہے کہ انسان مچل جاتا ہے، اور مچلنے کی حالت میں کبھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، اور کبھی کبھی بے ساختہ وہ اپنا سر سجدے میں ڈال دیتا ہے، بے ساختہ، وہ کوئی گراتا نہیں ہے اس کو سجدے میں، کوئی جھکاتا نہیں ہے، وہ رب کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیار میں دل کی کیفیت کچھ ایسی بن جاتی ہے، وہ فوراً سجدے میں ڈالتا ہے اپنے سر کو، اور بے ساختہ اس کی زبان سے رب کی بلندی نکلتی ہے، سبحان ربی الاعلی، اے اللہ تو ہی بلندیوں والا ہے، تو ہی عظمتوں والا ہے، تو ہی بزرگی والا ہے۔ فرشتوں سے رب گواہ کرتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، رات کی اندھیری میں پورا زمانہ سو رہا ہے اس امید پر کہ میرا رب جاگ رہا ہے، میرا رب میری سن رہا ہے، اس امید پر اس نے میری بلندی بیان کی، میری کبریائی بیان کی، میری عظمت بیان کی۔ گواہ رہنا، میں نے بندے کے حق میں جو اس نے مانگا وہ فیصلے فرما دیے۔ دعا ایسے مانگی جاتی ہے۔ کہاں دعا مانگتے ہیں ہم؟ تو صرف ہاتھوں کو مسلتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، بس الامان والحفیظ، یہ ہے خلاصہ کلام۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں اس سے متعلق، دعا سے وہ کبھی آئیں گی دعا نا تب بتائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ یاد رکھو، دوسرا لفظ میں نے آپ سے کہا تھا کہ توبہ، قرآن کریم میں نا فتاب علیہ، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، ارے ان کی تو ہو گئی، ہماری کیسے ہوگی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم بھی تو گنہگار ہیں؟ ان سے تو لغزش ہوئی تھی، ہم سے تو گناہ ہو گئے، ان سے تو لغزش ہوئی تھی، ہم سے تو گناہ ہو گئے، ہم نے تو رب کو ناراض کر دیا، ہماری کیسے قبول ہوگی؟ کیونکہ نفسی کا عالم ہر ایک کو اپنی پڑی ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہے۔ فرمائے کہ توبہ کا خلاصہ کلام کیا ہے، توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ اس کی 3 باتیں الگ ہیں۔ نمبر 1، بنیادی چیز توبہ کس چیز کا نام ہے؟ بنیادی چیز توبہ کس چیز کا نام ہے؟ ندامت کا، شرمندگی کا، ملامت
کرنے کا، اپنے آپ کو کوسنے کا، اپنے آپ کو کیا ڈرانے دھمکانے کا نام کیا ہے؟ توبہ ہے۔ اس کا نام توبہ نہیں ہے مصلی بچھا کر لمبی سی دعا میں مانگ لوں، یا مصلی بچھا کر یہیں سے بیٹھے بیٹھے آرڈر کر دوں اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، میری غلطی معاف کر دے۔ اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ دل میں ایک ندامت ہو، دل میں ایک شرمندگی ہو، دل میں ایک کیا ہو، شرمندگی ہو، ملامت ہو، احساس ہو، دل میں ایک چوٹ ہو، مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی۔ وہ اللہ تو وہ جو کھلانے والا بھی وہی ہے، پلانے والا بھی وہی ہے، سلانے والا بھی وہی، ساری چیزوں کو مالک تو وہی ہے۔ اسی مالک تو میں نے ناراض کر دیا، میرا اللہ کیسے منے گا؟ میرا اللہ کیسے منے گا؟ ایک فکر پیدا ہو جائے، ایک چوٹ پیدا ہو جائے، ایک کڑن پیدا ہو جائے، ایک جذبہ پیدا ہو جائے، دل کے اندر ایک مساہٹ اور ایک کیا ہے، دل کے اندر ایک چوٹ رہنی چاہیے کہ میرا اللہ من جائے کسی صورت سے، اور چین نہ آئے جب تک اپنے رب سے تنہائیوں میں باتیں نہ کر لے جا کر کے بندہ۔ دن میں اگر غلطی ہو گئی تو بچوں کو جلدی سے سلا کر کے یہ مسجد کا کوئی ایک کونا پکڑ کر کے تنہائی کے عالم میں دل سے کہہ دے کہ اللہ اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تیرے در کے علاوہ کس در پہ جاؤں؟ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، یقیناً تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر جب رب نے جو نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ سے سچے پکے دل سے معافی مانگے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، دو بات ارشاد فرمائی میرے آقا نے، کیا فرمایا؟ خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کرنے والے تو وہ ہیں جو اپنی غلطیوں پر اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ یہ فرمائی کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تین باتیں اور ذکر کر کے میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں، 3 منٹ رہ گئے میرے سے۔ میں نے یہ بات کہی تھی کہ 2 باتیں الگ بتاؤں، دونوں باتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ توبہ کا خلاصہ شرمندگی، ندامت، دل میں احساس نہ اور گناہوں کی معافی کرانے چلے ہیں۔ کیا الفاظ کا نام گناہوں کی معافی ہے؟ جھوٹ پہ جھوٹ، ظلم پہ ظلم، دھوکے پہ دھوکہ، چاہے سارے جرائم اپنی جگہ پر، اور خالی رب کے سامنے نماز پڑھ کے کہہ دو کہ اللہ معاف کر دے، معاف ہو جاؤ گے؟ نہیں نہیں، غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، اپنے آپ کو مجرم بنانا پڑے گا، دل میں احساس کرنا پڑے گا، دل میں ایک چوٹ لگانی پڑے گی۔ کیوں؟ اللہ تو وہ ہے انہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے دلوں کے حالات سے واقف ہے، تمہاری زبان پہ کیا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے، کچھ چوٹ ہے کہ نہیں ہے، کچھ شرمندگی ہے کہ نہیں ہے، یا خالی الفاظ کی جمع خرچ ہے؟ اللہ تو وہ ہے۔ اور فرمائے کہ 3 باتیں لکھی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ لکھا ہے کہ توبہ سے پہلے دل کے اندر شرمندگی ہو۔ نمبر 2 یہ لکھا ہے، علماء نے توبہ کے تعلق سے 3 باتیں جو لکھی، دوسری بات یہ لکھی ہے جو گناہ کیا ہے اس کو نہ کرنے کا پکا سچا ارادہ ہو۔ اور تیسرا یہ لکھا ہے کہ جن راہوں سے وہ گناہ ہو سکتا ہے ان سے بچا بھی جائے۔ آدمی گناہ کے لیے اب توبہ کر رہا، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بد نظری ہو گئی، پھر چوراہے پہ جا کے کھڑا ہو رہا ہے۔ آدمی توبہ کر رہا، اللہ مجھ سے دھوکے سے میں نے نشہ کر لیا، کچھ اور کر لیا، جس کی بھی گناہ آئی، پھر جا کے انہی صحبتوں میں جا کے بیٹھ رہا ہے، یہ کچھ ہو نہیں ہے۔ جب آدمی کو غلطی ہوتی ہے نا، ایک عربی زبان کا مقولہ ہے کہ لا یدلغ المؤمن من جرح واحد، فرمائے کہ مومن آدمی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے۔ مومن آدمی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، شیطان ایک ہی مرتبہ دھوکہ دے سکتا ہے، بار بار مومن آدمی کو نہیں دھوکہ دے سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر من نور اللہ، اس لیے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو، مومن کی بینائی سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ نے مومن کے سینے کو، مومن کی نگاہوں کو، مومن کے دل کی آنکھوں کو ایسا کھول رکھا ہوتا وہ چہرہ پڑھ کے بتا دیتا کہ سامنے والا ہے کیا چیز۔ لیکن ایمان تازہ ہونا، دل پاک ہونا، دل صاف ہو، دل میں نورانیت ہو، اللہ کی محبت دل میں ہو، قرآن کی نورانیت دل میں ہو، دل میں تو نحوست بھر رکھی ہے نہ معلوم کس کس چیز کی، دل میں کیا ہوگا؟ یوں فرمائے کہ دل کی مثال آئینے کے مانند ہے۔ اگر آئینے پہ دھبا ہوگا تو وہ چہرے پہ لگے گا کہ دھبا سا نظر آ رہا، آئینہ دھندلا ہوگا تو چہرہ دھندلا نظر آئے گا، اور آئینہ اگر صاف ہوگا تو چہرہ بھی صاف نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں۔ اور بھی باتیں اس سے متعلق انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو آئندہ ہفتے بعد آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
وقت مکمل ہو گیا۔ کسی ساتھی کو کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ بھائی کا سوال سمجھ لیں پھر جواب سن لیں۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ ہم نے گناہوں کی توبہ کی ہے اور سارے گناہوں سے توبہ کر لی، نہ کسی کا حق ماریں گے، نہ نماز چھوڑیں گے، نہ گالی بکیں گے، نہ بد نظری کریں، سب گناہوں سے توبہ کر لی۔ اب مسئلہ یہ ہے، بھائی کا سوال یہ ہے کہ جن کا مار لیا ہے ان کا دینا پڑے گا، یہ توبہ سے معافی ہو جائے گی، اور جو نمازیں چھوڑ دی وہ پڑھنی پڑیں گی یا وہ بھی معاف ہو جائیں گی؟ یہ 2-3 سوال ہیں، جواب سننے ذرا۔ جن کے حقوق نکل رہے ہیں، چاہے وہ اپنوں کے ہوں یا پرائے کے ہوں، حقوق دینے پڑیں گے۔ توبہ سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے ہیں۔ توبہ سے حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق توبہ سے معاف نہیں ہوتے ہیں، حقوق تو ادا کرنے پڑیں گے۔ ایک بات۔ نمبر 2 بات، حقوق اللہ کے اندر جو حقوق تم نے مار لیے ہیں، اگر اللہ نے مہلت دی ہے اگر اللہ نے اتنی مہلت دی ہے کہ تم ان کی قضا کر سکتے ہو، مثال کے طور پر آپ نے کچھ روزے چھوڑ دیے اور آپ کو یاد ہے کہ 3 سال تک تو روزے رکھے ہی نہیں، یا ہر سال 10-5 رکھے اور 20-22 چھوڑ دیے، یہ تو اندازے کے مطابق روزوں کی قضا کرو، فرض تھے۔ نمازوں کی قضا کرو، فرض تھی۔ آپ کہو گے جب سب کی قضا ہو رہی ہے تو توبہ کس بات کی؟ توبہ اس بات کی کہ آپ نے صحیح وقت پر ادا نہ کیا، توبہ اس بات کی۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات اور سننا، جب بھائی نے سوال ہی اچھا کر دیا، اللہ سب کو عمل کی توفیق۔ اگر کسی ساتھی کو مہلت نہ ملے، آخر وقت میں اس کو توفیق ہوئی، نہ نمازوں کی مہلت مل سکی نہ روزوں کی، آخر زمانے میں عقل آئی، آخر زمانے میں توفیق ہوئی، ہدایت ملی، تو فرمائے یہ کہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اس میں مفتی کے فتوے کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ اپنے حق کو چاہے گا معاف فرما دے گا اور چاہے گا پکڑ کر لے گا۔ اللہ رحیم و کریم، اللہ بندوں کے ساتھ معافی کا معاملہ فرما۔ سمجھ میں آ گیا جواب؟ مطمئن ہے؟ کوئی اور سوال ہو کسی ساتھی کو تو بتائیں۔ بے جھجک سوال کر لیا کریں، سوال ایک کرتا ہے جواب سب کو مل جاتا، فائدہ ہو جاتا ہے۔ درس سے متعلق جو بھی سوال ہو کر لیا کریں۔ دعا کرا دیں۔ کوئی سوال تو نہیں کسی ساتھی کو؟ اللہم لک الحمد ولک الشکر ولک النعمہ، اللہم لک الحمد حمدا کلہ ولک الشکر شکرا کلہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ودود یا حنان یا منان یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ تیری توفیق کے ساتھ یہ قرآن مقدس پڑھا اور سنا گیا ہے، اے اللہ اس میں جانے سے بھولے سے جو بھی غلطی کوتاہیاں ہوئی ہوں سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے کہنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، جمع ہونے کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین، جو مائیں بہنیں پس پردہ خواتین بیٹھی ہیں، اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما، بیٹھنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ایک ایک قدم پر اجر عظیم نصیب فرما۔ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو موجود ہیں، اے اللہ سب کے دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ پس پردہ جو خواتین ہیں، ان بہنوں کے دل کے اندر جو بھی نیک اور جائز تمنائیں ہوں، یا جس نے دعا کے لیے کہا ہو، ہر ایک کے دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔
ہر ایک کی دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو بن بیاہ کی بچیاں بیٹھی ہیں اللہ ان کے مناسب رشتے عطا فرما، جن کے رشتے ہو چکے ہیں اللہ ان کے نکاح کے انتظامات خزانہ غیب سے مکمل فرما، ہر ایک کے روزگار میں برکت نصیب فرما، ہر ایک کو خوشحالی نصیب فرما، ہر ایک کو چین سکون نصیب فرما، گھروں کے اندر خوشحالی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، اے اللہ ہماری نسلوں میں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے گھروں کے اندر 5 وقتہ نماز کا اہتمام نصیب فرما، ہم سب کی زندگیوں میں نمازوں کا اہتمام نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، موت سے پہلے اے اللہ ہر ایک کو اپنے گناہوں پر رونے کی، گڑ گڑانے کی، توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہر ایک بھائی کو معاف فرما، ہر ایک بہن کو معاف فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا جسمانی و روحانی نصیب فرما، سب کو شفا کلی نصیب فرما۔ جتنے بھی مسلمان بھائی مرد عورتیں اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، جب تک زندہ رکھ اپنے حبیب پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب فرما، موت کے بعد کلمہ شہادت نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، اچانک کی موت سے حفاظت فرما، حادثات کی موت سے حفاظت فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔